بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انتخاب عالم سوری۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے بالعموم اور دیگر کاروبار اور بزنس کے حوالے سے بالعموم ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، ایکسپرٹس کو لا کے یہاں بیٹھاتے ہی نہیں بلکہ بہت اچھی معلومات اور ایڈوائسز بھی آپ کو ہمارے پروگرام میں ملے گی۔ ہمارے اس پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ شروع میں ہی آپ کو کچھ ایک سلسلہ لے کے چلیں جس میں زمینوں کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات بھی آپ کے گوش گزار ہوتی رہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتائی تھی زمین کی اقسام جو اس وقت ہمارے شہر یا پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پہ سندھ کے اندر، اور یہ بتائی تھی ہم نے 4 اقسام۔ میں ریپیٹ کر دوں اس کو، ایک ناکلاس زمین ہم نے بتائی تھی، اور ایک 30 سالہ زمین کے بارے میں بتایا تھا، ایک 99 سالہ لیز کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے موروثی زمین کا ذکر کیا تھا۔ اور موروثی زمین میں بھی 2 طرح کی زمین ہم نے بتائی تھی آپ کو، کہ جس میں ایک گوٹ آباد زمین ہوتی ہے جو کہ اب اس وقت اس طرح ٹریٹ نہیں کی جاتی، آپ اس کو پابندی کہہ لیں، کیونکہ 25 اکتوبر 2012 میں سو موٹو ایکشن کے ذریعے سپریم کورٹ نے بین لگا دیا، تمام اراضی پر کسی قسم کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی۔ لہذا اب اگر کوئی پروجیکٹ بن سکتا ہے تو وہ میں نے بتایا تھا کہ 4تھی قسم ہے وہ سروے زمین، موروثی فارم 7 پر وہ زمین جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے جسے سروے زمین کہتے ہیں، اور یہ اصل موروثی زمین ہوتی ہے۔ اس میں فارم الف اور فارم بے کہلاتا ہے، جو فرسٹ الاٹمنٹ ہوتی ہے اے فارم یا الف فارم کہلاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ مزید آپ کو تھوڑی سی بات اور بتا دیں کہ پھر یہ جب ایگریکلچر لینڈ، یہ سروے لینڈ چلی آ رہی ہے تو آج وہ شہر جب بنتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو جب انگریز نے یہ زمینیں دی تو 2 طرح کی اقسام تھی۔ ایک وہ جو انگریز سے خریدی گئی زمین، سروے زمینیں، وہ جو ہے قبولی زمین کہلاتی ہے، اور جو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر کی جاتی ہے تو وہ اس کو ناقبولی کہتے ہیں۔ اب جب ایگریکلچر لینڈ، یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں، میں مثال دوں، اگر کراچی سے باہر کی زمینیں یا اراضی ہیں تو یقیناً ایگریکلچر لینڈ ہے، جتنی بھی سروے زمینیں سب ایگریکلچر لینڈ ہیں۔ اب جب وہ شہر میں آ جاتی ہیں، شہر کی حدود میں آ جاتی ہے تو کوئی پروجیکٹ بنتا ہے یا اس پہ کوئی لے آؤٹ منظور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ہم سکنی زمین بھی کہتے ہیں جو شہر کی حدود میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ شہر میں اس وقت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کے ڈی ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسی طرح ایم ڈی اے ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایل ڈی اے ہے، اور اسی طرح جو آپ شہر سے آگے چلے جائیں، حیدرآباد کی طرف جانی پڑے تو موٹر وے یعنی M9 کہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، درمیان سے جو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایس ڈی اے کے حدود میں آ جاتی ہے۔ تو جب یہ شہر سے آگے بڑھتی ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ ان حدود کے اندر یہ زمینیں آتی جاتی ہیں جسے ہم سکنی کا نام لے رہے ہیں، یعنی اب وہ شہری حدود میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ایگریکلچر سے کنورٹ ہو کے پھر ٹاؤن پلاننگ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ٹاؤن پلاننگ ایسے نہیں ہوتی، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ایگریکلچر لینڈ کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کو لے آؤٹ منظور کرایا جاتا ہے اور اس کو شکل دی جاتی ہے، لوگ وہاں پہ پلاننگ کر کے رہ سکیں۔ پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرامات میں اس کے اوپر۔ آج کی جو میں نے بات بتائی اور وہ یہی ہے کہ کس طرح ہم اب یہ شہر بڑھ رہے ہیں تو کس طرح زمینیں کنورٹ ہو رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جن مہمانوں کو بلایا ہے میں ان کا تعارف کرا دوں، اور اچھے مہمان ہیں، نہ صرف پراپرٹی میں ایک بڑا نام ہے ان کا، کام کر رہے ہیں عرصے سے، بلکہ خدمات بھی بہت ہیں۔ ہم اپنے پروگرامات میں ان لوگوں کو خاص طور پہ بلائیں گے جنہوں نے خدمت کی ہے اس پراپرٹی کے میدان میں یا کاروبار کے میدان میں، اور آج بھی وہ اپنی سروسز ایمانداری سے، محنت انداز میں دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے ہیں ندیم قریشی صاحب۔ ندیم احمد قریشی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ندیم قریشی صاحب گلشن معمار پراپرٹی ایڈوائزر ایسوسی ایشن ہے، گمپا کے نام سے غالباً یہ جانی جاتی ہے، کافی معروف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر کسی ایسوسی ایشن
وہ کہہ لیں یا چند ایسوسیشن جنہوں نے واقعی کام کیا ہے، اس کا میں خود گواہ ہوں، تو اس میں ان کی ایسوسیشن بھی موجود ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ندیم بھائی کے ہم نام ندیم شاہ صاحب ہیں، پورا نام ان کا سید ندیم علی شاہ صاحب ہیں۔ ندیم علی شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور پراپرٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی پرسنالٹی اس لحاظ سے کہ انہوں نے کافی عرصے اس میں وقت گزارا اور بڑی اچھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو ان سے جب گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کافی معلومات اور نالج انشاءاللہ ملے گی۔ تو ہم سب سے پہلے قریشی صاحب، کیونکہ دونوں ندیم ہیں تو قریشی صاحب کا جب ہم کہیں تو ندیم قریشی صاحب ہوں گے، یہ والے سیدھے ہاتھ پہ میرے پہلے جو بیٹھے ہوئے مہمان۔ تو قریشی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے تعارف کرائیں اپنی ایسوسیشن کا، اور اس کے بعد بتائیں کہ اس وقت کیونکہ معمار کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں، تو آپ کیا اس وقت کر رہے ہیں اس وقت، اور کیا آپ نے کیے ہیں چیزیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا اور موقع دیا اپنی کچھ بات رکھنے کا۔ سن 2012 میں بلکہ 11 میں ہماری پراپرٹی کے حوالے سے جو نئی انتظامیہ آئی تھی اس نے کچھ مشکلات پیدا کی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، تو متحد ہو کے ہم نے ایک ایسوسیشن کی بنیاد رکھی، گلشن معمار پراپرٹی ایڈوائزر ایسوسیشن، گمپا کے نام سے مشہور ہے پورے ملک کے اندر تقریباً۔ اور ہماری ایسوسیشن جو ہے یہ سمجھ لیں ڈیفکلیرے کے بعد دوسری پہلی رجسٹرڈ اور الیکٹڈ ایسوسیشن ہے ہماری، یعنی رجسٹرڈ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ڈیفکلیری ہے، دوسرے نمبر پہ ہماری گلشن معمار پراپرٹی ایڈوائزر ایسوسیشن ہے۔ ہمارا جو دائرہ اختیار آتا ہے یا جو ہماری ممبرز کی تعداد ہے، ممبرز ہیں وہ گلشن معمار اور اس کے اطراف جو ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں، لگ بھگ تقریباً 150 کے قریب ہمارے اس وقت بھی رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ گلشن معمار جیسا آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا علاقہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، تو ہم نے اس کی اپنے لمٹس کو بہت زیادہ پھیلایا نہیں ہے کہ آس پاس کی جو چند سوسائٹیز ہیں صرف ان کے جو بروکرز ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے، اور ہر 2 سال بعد ہمارا الیکشن ہوتا ہے، تو الحمدللہ ابھی تک تو ون کر رہے ہیں، اس کے اندر آگے اللہ مالک ہے۔ معمار میں شکایتیں بھی لوگوں کو رہتی ہے، پانی بجلی گیس کی شکایت رہتی ہے، سیکیورٹی کے مسائل رہتے ہیں، تو یہ کیا معاملات ہے؟ پھر ابھی یوٹیلیٹیز کے حوالے سے بھی لوگوں نے شور کیا ہے، کافی دکانوں پہ مسائل آئے ہیں، تو یہ ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں، اگر آپ نے دکانوں کو ذکر کیا ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف دے دوں کہ گلشن معمار کے اندر بھی ایک شاپ کیپر ایسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے، میں اس کا بھی صدر ہوں، اور اس کے چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کچھ معاملات ہیں جو اس وقت آنریبل ہائی کورٹ کے اندر ہیں، 3-4 کیسز چل رہے ہیں، اور جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو شاپ کیپرز کا بھی کوئی فیصلہ یا اس کا مستقبل کا تعین نہیں ہو سکتا۔ لیکن امید ہے کہ جو ریگولرائز ہوئے ہوئے ہیں 2011-12 تک کے جو ریگولرائز کے پیپر جمع ہوئے ہوئے ہیں، کورٹ نے فی الحال ان کو ریلیکس دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو شاپ کے حوالے سے ہو گیا۔ باقی جو آپ نے وہاں کے یوٹیلیٹی وغیرہ کے مسائل سے آپ نے کرا، تو دیکھیں ہمارا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ ہمارا تعلق ہے پراپرٹی کے حوالے سے، لیکن ہمارے ڈومین میں وہاں کے جو رہائشوں کے مسائل ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے ہیں، مختلف فورمز پہ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے 1-2 کیس کرے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ بیسیکلی ڈومین جو ہے نا وہ وہاں کی جو ریزیڈنس ایسوسیشن ہے بیسیکلی ان کا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں یا خریدوار ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں مینٹیننس کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اگر وہاں پہ بجلی کا نظام اچھا ہے، اگر وہاں پہ سیوریج کا نظام اچھا ہے، اگر وہاں پہ پانی کا نظام اچھا ہے، سیکورٹی بہت اچھی ہے، تو یقیناً وہاں کی مارکیٹ جو ہے رائز کرے گی، اوپر جائے گی۔ اور اگر یہ تمام سہولتیں نہیں ہیں یا خراب ہو رہی ہیں، روڈوں کی حالت خراب ہے، ابتر ہے، تو یقیناً مارکیٹ نیچے آئے گی۔ مارکیٹ نیچے آنے کا مطلب ہے کہ ہمارے کاروبار پہ براہ راست اثر پڑے گا۔ تو آپ کی ایسوسیشن سے مطلب معمار میں فرق پڑا ہے چیزوں کا، لوگ اور چیزوں؟ دیکھیں، ایک جو سب سے بڑا فرق پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ جو یہ ابھی نئی انتظامیہ آئی ہے اس نے کچھ چائنا کٹنگ شروع کری تھی، اس نے سب سے بڑا فرق تو یہ پڑا ہے کہ ہم نے اس کو اسٹاپ کرا ہے، ہماری ایسوسیشن نے۔ ورنہ جو یہ نئے مالکان ہیں جو 2008 سے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اب تک اس کو کوئی لیاقت آباد یا نئی کراچی میں تبدیل کر چکے ہوتے، لیکن ہماری ایسوسیشن کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم آج تک ان سے فائٹ کر رہے ہیں کہ جو ایز اٹ از تھا معمار، جو پارک تھے ان کو پارک رہنے دیا جائے، جو ایمینٹیز تھیں ان کو ایمینٹیز رہنا دیا جائے۔ لیکن انہوں نے یہ کرا 2014 میں، انہوں نے ایک ریوائز کرا اپنا میپ، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ جو پارکس تھے اس کے اندر کٹنگ کر دی، پلاٹس کی، ایف ایل کی، جو ایمینٹی پلاٹس تھے اس کے اندر کٹنگ کر دی، تو ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر ہیں اس میں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ آپ لوگ پہ بھی کیسز بنائے ہیں شاید اس طرح کا، یا دشواریاں کچھ ہوئی ہیں؟
ذاتی طور پہ میرے اوپر معمار ہاؤسنگ سروسز نے 2 FIR کروائی، لیکن الحمدللہ ہمارا قصور نہیں تھا اس میں، تو باعزت بری ہوئے اس کے اندر. اس کے علاوہ جو یہ سول کیسز ہوتے ہیں وہ بھی ابھی اس وقت 5 کیسز ہیں جو سول 2 معمار کی طرف سے ہوئے ہیں، 3 ہم نہیں کرے ہیں معمار کے اوپر. تو ہائی کورٹ کے اندر وہ کیسز بھی چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم کامیابی کی طرف ہیں الحمدللہ. جی شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی معمار اور اس کے اطراف میں اسکیم 45 تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انتخاب سوری آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا. یار اصل میں صورتحال کچھ اس نوعیت کی ہے کہ معمار جو ہے وہ آج بھی ایک برانڈ ہے اور دیگر سوسائٹیوں کے حوالے سے. دیکھیں میں سب جگہ جاتا ہوں، میں ہر جگہ کام کرتا ہوں، تو یقین جانیے کہ آج بھی معمار کی پوٹینشیل یہ ہے کہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے میں 200-240 گز کا پلاٹ ملتا ہے. اور یہی 1.25 کروڑ روپیہ یا کروڑ روپے آپ چھوٹی سوسائٹیوں میں چلے جائیں، وہاں ان کا یہ ریٹ ہے. اور ان کی وہ مطلب صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ویسا نہیں ہے، مینجمنٹ بھی ویسی نہیں ہے، اور ٹرانسفر کی فیسز بہت ہائی فائی ہیں. معمار کی پھر بھی فیزیبل ہے، ٹرانسفر فیس اتنی زیادہ نہیں ہے، 450 کا لگ بھگ اس کی فیس ہے. شاہ صاحب قطع کلامی، ویسے گیٹڈ سوسائٹی کی وجہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ اور جو سوسائٹیز آپ دیکھتے ہیں، ہم جو اسکیم 33 میں آپ کے معمار کے قریب ہیں، گیٹڈ سوسائٹی ہونے کی وجہ سے یا اور اسکیمیں جو کہ اسکیم 33 میں یہ گیٹڈ نہیں ہے پورا، آئی مین باؤنڈری وال نہیں ہے پوری؟ نہیں، باؤنڈری وال ہے معمار پورا باؤنڈری وال ہے، گیٹڈ ہے. اس کی جو مین گیٹس ہیں وہ گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 2، پیچھے اگر آپ چلی جائیں گبور میں حادثات تو ہوتے رہے ہیں پیچھے. دیکھیں حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، حادثات کا تو آپ مت گنیں. ہاں ریشو تناسب کم ہے، تناسب جتنا اگر باہر کی طرف ہے اتنا تناسب معمار کے اندر نہیں ہے. جتنی لوٹ مار باہر ہے اتنی معمار میں نہیں ہے. ہوتی ہر جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ بھی تھانہ ہے. تھانے کا مطلب یہ ہوا کرائم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب سیدھی سی بات ہے، جہاں تھانہ موجود ہے وہاں کرائم موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں گے، وہ جنت تھوڑی ہے کوئی کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں بہیں گی، اچھا ہی اچھا ہوگا، ایسا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اور اگر آپ اطراف میں چلے جاتے ہیں اور جگہوں پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے جو معمار میں ہے. آج بھی معمار میں لوگ رہ رہے ہیں، سیف سائڈ ہے. اور یقین جانیے کہ پٹھان، سندھی، ریاستی، سرائکی، اردو اسپیکنگ سب اتنے خوش اسلوبی سے رہ رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-4 سال کے اندر تو سیناریو چینج ہو جائے گا. بڑی تیزی سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے رشتوں کے حوالے سے بچوں کے. ہاں مطلب یہ کہ محسودوں میں رشتے ہو رہے ہیں اردو اسپیکنگس کے، میرے جاننے والوں کے ہوئے ہیں، سمجھے نا. تو اور وہ اصل میں جنریشن جو ہے وہ پڑھی لکھی جنریشن ہے جو وہاں رہ رہی ہے. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولنگ کر رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اور اچھی سوسائٹیز میں بیٹھ رہے ہیں. بہرحال یہ کہ معمار از ناٹ بیڈ یار، مطلب یہ کہ اچھی سوسائٹی ہے. اگر ہم معمار کو اسکیم 33 سے کمپیئر کریں تو لوگ کیوں مطلب اسکیم 33 کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں؟ آپ نے خود کہا کہ پرائز جو ہے میں صرف اس کا فیکٹر کیا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیے اس کو جو کمپیریزن کے اندر وہ جو آگے آتا ہے اور ہم پیچھے رہتے ہیں نا، تو معمار ہائی وے سے ہی جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ کوئی 4.5 کلومیٹر اندر ہے. معمار گاڑی آپ ڈرائیو کر کے اندر آئیں گے معمار کے لیے. اسکیم 33 کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ سب لبے روڈ ہیں، یعنی کہ مین ہائی وے سے بالکل ملک ہے. تو اس میں لازمی سی بات ہے کہ وہ ایک سٹی کا کانسیپٹ کہلاتا ہے. ایک مطلب شہر ہے، لوگ وہاں ترجیح دیتے ہیں کہ اسکیم 33 میں رہیں گے تو ہماری اپروچز اچھی رہیں گی، ادھر ایئرپورٹ، ادھر شارع فیصل، ادھر فیڈرل بھی ایریا. تو یہ سب چیزیں اصل میں اس وجہ سے امپریسو ہے وہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اچھا آخری بات اس حوالے سے، معمار کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ معمار میں کیونکہ اطراف میں تو ابھی آبادی اتنی نہیں ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معمار سے آگے ایکسپینشن کتنے عرصے میں ہو جائے گی؟ دیکھیں آبادی کا اگر تعلق ہے، ہم واپس آتے ہیں، اب بریک کا ٹائم ہے اس وقت، ہم واپس آتے ہیں تو اس سوال پہ انشاءاللہ شاہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں، ہم محو گفتگو تھے شاہ صاحب سے. ندیم شاہ صاحب، سوال آپ سے میں نے جو کیا تھا کہ جو ایکسپینشن ہے آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ادھر، کیونکہ ابھی تک تو انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے آگے، حالانکہ مویشی منڈی بھی آ گئی ہے، پروجیکٹ بھی بہت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ انتخاب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
میٹر ڈسٹینس نہیں کرتا. کراچی کی اس وقت آپ حدود بتا ہی نہیں سکتے کراچی کتنا بڑا ہے. اب کراچی کی یہ پوزیشن ہوئی, کراچی میں بارشیں جگہ جگہ ہوتی ہیں. پہلے کراچی میں بارش چھوٹی سے علاقے میں ہوتی تھی تو کراچی کہلاتا تھا. اب گڈاب, دمبا گوٹ, ملیر, کینٹ, میمن گوٹ اتنا پھیل چکا ہے کہ رہائش ہے. آنے والے وقتوں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کراچی ٹو حیدرآباد جو ہے نا پروجیکٹوں کے بیچ میں سے گزریں گے, یوں سمجھ لیجیے آپ. یعنی لیکن ادھر آگے ہم چلے جائیں ناردرن بائی پاس سے آگے جو سوسائٹیز بن رہی ہیں کوئی ابھی تک رہائش تو کسی میں اختیار نہیں. دیکھیں اصل میں جہاں تک دیکھیں انتخاب رہائش کا مسئلہ ہے, جو سنسیئر لوگ ہیں جو مطلب واقعی اپنے پروجیکٹ کو چلانا چاہتے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ لوگ ان کو سٹیبلٹی دے رہے ہیں اور لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں. باقی تو وہاں پہ صرف وارداتیں ہو رہی ہیں. وارداتوں سے مراد یہ کہ ہمارے پیچھے کنیکٹنگ روڈ کے اوپر 150-200 دفاتر رہے مارکیٹنگ والوں کے, جنہوں نے مطلب لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنے موقع پہ پیسے لے کے اور وہ پلاٹ بک کر کے اور دفتر بند کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ بیچارے بغل میں فائلیں دبائے در بدر پھرتے رہتے ہیں یار یہ ہم نے پلاٹ خریدا یہ بیچنا ہے, یہ ہم نے اتنے کا لیا بیچنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی پازیٹیو سائن ہوگا, کوئی پازیٹیو سوسائٹی ہوگی تو یقیناً لوگ اس میں جائیں گے. بحریہ کے اندر دیکھیے کچھ بھی ہے, بحریہ میں لوگ رہ تو رہے نا, بحریہ کا ایک وجود تو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیٹیگیشن ہی لیٹیگیشن ہے, نقشہ پاس نہیں ہے, لیز نہیں ہے, اور ایک پیپر ہے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے یہ سب چکر تو چلتے رہتے ہیں. یہ تو آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں, لسٹیں آتی رہتی ہیں اخباروں کے اندر, فلانی سوسائٹی, فلانا پروجیکٹ, اور پتہ یہ ذرا 3 مہینے بعد اسی کے اندر کام ہو رہا ہے. سندھ بلڈنگ کو آرڈر دیا, جوہر خالی کراؤ, فلانا کراؤ, قبضہ خالی کراؤ. آپ مجھے بتائیے کتنا قبضہ خالی ہو گیا. بلاک 10, بلاک 11 آج تک خالی نہیں ہوا ہے. گل ہاؤسنگ کے اوپر سارا قبضہ ہو گیا, بلاک 6 کے اندر کون سا خالی ہو گیا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, وقتی باتیں ہوتی ہیں. یہ لوگ آتے ہیں, نیا افسر آتا ہے, نیا منہ پھٹتا ہے اور کچھ بھی نہیں. یہی سندھ بلڈنگ ہے جو لوگوں سے پیسے لے کے معمار کے اندر ہی بلڈنگ دکانیں کھلوا رہی ہے. معمار کا اختیار تو نہیں ہے, معمار تو نہیں اس کی دکان بند کرا سکتا. معمار ہاؤسنگ سروسز ہے, سندھ بلڈنگ کا یہ مطلب اسٹیک ہے. سندھ بلڈنگ آتی ہے, وہ پیسے لیتی ہے, دھڑلے سے دکانیں کھلتی ہیں رہائشی پلاٹوں کے اوپر, بڑچوڑے روڈوں پہ. بہرحال یہ کہ اس میں معمار کو بھی ایفرٹس کرنے چاہیے. جو بڑچوڑے روڈ کے اوپر دکانیں ہیں ان کو کمرشل اسٹیٹس دینا چاہیے. میرا خیال تو یہ ہے ذاتی طور پہ. میں اپنی مینجمنٹ سے اپیل کروں گا اس پروگرام کے توسط سے. لیکن جو پلاننگ ہو جاتی ہے ٹاؤن پلاننگ, اس کے بعد چینج تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں وہ ٹاؤن پلاننگ چینج کرنے کا مطلب یہ کہ یہ پلاٹ اٹھا کے وہاں سے وہاں لے گئے, اس کو ریویژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ریویژن کا نہیں کہہ رہے, ہم اسٹیٹس چینج کا کہہ رہے ہیں. اسٹیٹس چینج مینز کیا ہے کہ مطلب اگر میرا 400 گز کا پلاٹ مین روڈ پہ آ رہا ہے, 600 گز کا پلاٹ مین روڈ پہ آ رہا ہے, تو میں حق رکھتا ہوں اس کا. اور 2014 نے کے ڈی اے کے اندر ایم اے جنرل روڈ پہ جتنے بھی رہائشی پلاٹ تھے وہ سب کنورٹ انہوں نے آفر کیا تھا, انہوں نے کے ڈی اے نے, کہ اس کو ہم کمرشل کر رہے ہیں. آخری بار تو نعمت اللہ صاحب کے 2014 میں یہ ہوا تھا, تو اس میں یہ روڈ اس میں آ رہی ہے کوئی ایم اے جنرل روڈ پہ جتنے بھی معمار کی نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. 600 گز کے جتنے بھی پلاٹ تھے انہوں نے مطلب کے ڈی اے نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیے, آ کے اس کو کمرشل کنورٹ کرا لیجئے. اسی طرح سے میں معمار مینجمنٹ سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی بجائے اس کو جھگڑے کو بڑھاوا دینے کے یا اور کچھ کرنے کے, اگر ہم ان کو اسٹیٹس دے دیں تو اس سے معمار کو بھی مطلب اس کی بھی مت سمجھ لیجئے کہ ریونیو میں اضافہ ہی ہوگا. کہ کمرشل کا مینٹیننس کچھ اور ہوتا ہے اور کمرشل کے ٹیکسز کچھ اور ہوتے ہیں, سمجھے نا. تو ان کو فائدہ ہے. جو بڑے پلاٹ ہیں مطلب اس کا اسٹیٹس چینج کرنے کو میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کم سے کم ریگولائز کر دیں. قریشی صاحب, آپ یہ بھی جیسے شاہ صاحب نے یہ بات کہی کہ لوگ فائلیں لے کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, ان کا فراڈ ہو جاتا ہے یقیناً. تو عام آدمی کس طرح ان چیزوں کو سمجھے کہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں یا پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ غلط فیصلے کیوں کر جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے ادارے ہیں, خاص کر کے SBCA ماسٹر پلان. اچھا, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک جگہ پلاٹ جو مل رہا ہے وہ 10 لاکھ روپے کا مل رہا ہے, اس کے بالکل برابر جو ہے 4 لاکھ روپے کا مل رہا ہے. تو لالچ بیسیکلی ہم کو مارتا ہے. ہم بغیر کسی ویریفیکیشن کے, بغیر کوئی پیپر دیکھے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں اور پلاٹ بک کر لیتے ہیں. اور جس فارم پہ ہم پلاٹ بک کرتے ہیں وہ فارم پہ اتنا باریک لکھا ہوتا ہے کہ میرا خیال میگنیفائنگ گلاس سے بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا.
اور اس میں جتنی ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ساری ڈیولپر یا بلڈر کے مطلب کی ہوتی ہیں, جو بک کرانے والا کلائنٹ ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں ساری, لیکن ہم لوگ جاتے ہیں خوشی خوشی اس پہ سائن کر کے آ جاتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں, اور بھی میں نے کئی فورمز پہ جا کے کہا ہے, جب بھی ہم یہ کوئی پلاٹ یا فلیٹ بک کرانے جاتے ہیں, کبھی بھی خدا را آپ لوگ جو ہیں وہ جو ایک بروشر ہوتا ہے اس کے اوپر بک نہ کریں. ایس بی سی اے کا رول ہے, ایک ایگریمنٹ بنتا ہے اسٹیمپ پیپر کے اوپر, اس کے بغیر بک نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں میں نے کہا نا, لوگوں میں بھی اتنی شعور نہیں ہے, اتنی معلومات نہیں ہے, اور تھوڑا سا لالچ کا عنصر ہے. تو جب تک کہ ہم کہیں سوسائٹی میں جاتے ہیں اس کی این او سی چیک کریں, اگر کوئی فلیٹ بک کرا رہے ہیں تو اس کا وہ جو لے آؤٹ پلان ہے وہ چیک کریں کہ آیا اس میں 4 فلیٹ تھے یا 10 فلیٹ تھے, وہ پاس کراتے ہیں 4. نہیں, ابھی سوسائٹیز بہت بن رہی ہیں نا, اسکیم 45 میں آگے ناردرن بائی پاس سے آگے آپ دیکھیں کہ بے تحاشا سوسائٹیز بن رہی ہیں. عام آدمی کو نہیں پتا نا کہ وہ یہ پروجیکٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو عام آدمی اس کی این او سی فوراً جا کے بک نہیں کرائے, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس سے پیپر مانگے جو بکنگ کر رہے ہیں, جو این او سیز والے ملی ہے وہ چیک وہ این کریں, او سیز کم از کم یہ کہ ہاں جو لے آؤٹ ہوتا ہے وہ کم از کم ایک دیکھا جائے کہ منظور ہوا ہے نہیں ہے, وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. دوسرا این او سی فار سیل اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. این او سی فار سیل کے بغیر وہ سارا سیل کر کے نکل جاتے ہیں. اب نہ آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں, نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے 10 سال کے بعد آپ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ جو تم 20 لاکھ 25 لاکھ روپے قیمت لے رہا ہے جو بھی ڈیولپر ہے, اس میں ڈیولپمنٹ شامل ہے یا نہیں ہے. وہ پلاٹ تو بیچ دیتے ہیں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے, یا مارکیٹ ریٹ سے 2-4-5 لاکھ روپے کم, لیکن 5 سال بعد 6 سال بعد ڈیولپمنٹ کی مد میں اتنے لے لیتے ہیں وہ کہ جو برابر والی سوسائٹی ہے اس سے بھی دگنی قیمت چلی جاتی ہے. یہ ایک اور آج کل مسئلہ چل رہا ہے, پبلک جو ہے یہ سفر کر رہی ہے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں شاہ صاحب, اس میں ڈیولپمنٹ چارجز اچھے خاصے ڈال دیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ پریشان ہیں. اچھا یہ بھی ہو رہا ہے جو ہمارے علم میں آئی یہ بات کہ وہ معلوم چلا ابھی ڈیولپمنٹ پے نہیں کی تو اس پہ کینسل کر رہے ہیں, حالانکہ اس نے پیمنٹ پوری کر دی ہے. نہیں دیکھیں, اصل میں قانون نہیں بنتا ڈیولپمنٹ کا. دیکھیے لا جو ہے, لا یہ ہے کہ اگر لینڈ آف کاسٹ آپ کی پوری ہے, بلکہ لینڈ آف کاسٹ اگر 60% ہے تو 60% لینڈ آف کاسٹ اگر پے ہے تو آپ پلاٹ کینسل کرنے کے مجاز نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ مجاز نہیں ہے, یہ لا ہے, چاہے سرکاری ہو غیر سرکاری ہو سوسائٹی کوئی سی بھی ہو, یہ بائی لاس میں آتا ہے کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں, آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے. اور ٹیکسا ٹاؤن کے اوپر کینسل کر رہے تھے, وہ تو کورٹ میں کیس کر کے اس کو اسٹے لیا ہے, تو یہ کس قانون کے تحت؟ جبکہ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہے مناپولی. ٹیکسا ٹاؤن کا اگر آپ نے نام لے دیا تو ٹیکسا ٹاؤن کا بہت بڑا کھاتا ہے, اگر کھل گیا نا تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بروکرز کے دروازے کے آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, لیکسس وغیرہ, مرسیڈیز کھڑی ہیں, ٹویوٹا کھڑی ہے. بروکر تو ریچسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, جس کے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں وہ بیچارہ موٹر سائیکلوں میں بغل میں فائلیں دبائے پھر رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبز باغ دیکھیے ہم ہی دکھاتے ہیں, یہ ساری پلاننگ ہم ہی کرتے ہیں. بس آج یہ 80 فٹ روڈ کا پلاٹ ہے, یہ اتنے کا ہو گیا, کل مجھ سے اتنے پیسے لے لو. اب وہ اصل میں ہمارے دوست جو ہوتے ہیں, ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں, وہ اتنے نادان ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ برا نہیں ہوتا, وہ بھی لالچ میں پھنستے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اگر میں نے آج انتخاب کو کسی پلاٹ کے اندر اگر میں نے 10 لاکھ روپے کا پروفٹ کرا دیا تو ڈیفینیٹلی انتخاب دوبارہ بھی آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ چاہے مطلب ہم ہی کیوں نہ ہو, کوئی اور کیوں نہ ہو, ہم پہلے مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کو اتنا دے دیتے ہیں, اتنا سرو کر دیتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں آنے پہ. اور اگر کوئی اچھا کمیٹڈ آدمی ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے گریجولی, تھوڑا 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 چلتا رہتا ہے. جس نے پوری مرغی کاٹ دینی ہے, مطلب یہ ہے کہ اس نے انڈوں کا انحصار نہیں کرنا اور وہ کاٹ پیٹ کے برباد کر کے نکل جائے گا. اب لازمی سی بات ہے, ایک لوگوں کا لمبا اسٹیک ہے. اگر آپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو سنیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی وہاں کے چند مطلب مونوپولی کے لوگوں نے مل کے کیا کیا کہ جی ہم ہی لوگوں سے فنڈز لیے یار, درخت لگانے, کھمبے لگانے, ہم ذاتی طور پہ ڈیولپ کرنا ہے, لوگوں کو دکھائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم سے پیسے لے کے, چندے لے کے وہاں پودے اور پول لگا دیے. تو یہ تو پرائیویٹ سوسائٹیز نے بھی کیا ایسا, سنو تو اچھا, پھر ایم ڈی اے سے سیٹنگ کی, ایم ڈی اے سے سیٹنگ کر لی کہ یار ان پولوں کے, ان پودوں کے پیسے بجٹ منظور کراؤ. پہلے سیٹنگ کی, پھر اس کے بعد یہ پول لگے, درخت لگے, پھر وہ بجٹ آیا, بجٹ کے اندر سے انہوں نے مطلب مل کے کھایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چند لوگوں کی مناپولی ہے. اگر آپ اس کا کھاتا کھولیں گے تو بہت برائی ہے.
یہ تو سمجھ لیجیے لیاری ڈیولپمنٹ، پھر کچھ نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے وہاں پہ، حالانکہ وہ انڈر کسٹڈی آف پیپلز پارٹی رہا ہے، جو کہ مطلب مجموعہ کلام ہے مطلب ان سب چیزوں کا، مگر وہاں اتنی مطلب وہ سب کچھ نہیں ہوا ہے، کرائم اتنا برا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہے. یہاں آپ چلے جائیے فیز 2 کے اوپر، جاگرانیوں کا قبضہ، فلانے کا قبضہ، جتوئیوں کا قبضہ، ان کا قبضہ، ان کا قبضہ. تو یہاں تو قبضہ مافیا ہے، ٹوٹل قبضہ مافیا ہے بھائی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو تو آپ دماغ سے نکال دیں کہ لوگ بیوقوف بننے، لوگوں کو شوق ہے. کراچی میں بہت پوٹینشیل ہے انتخاب بھولنے کی، بہت پوٹینشیل ہے، اور اپنے پیسوں کو دوبارہ مطلب کما لیتے ہیں وہ. یہ بڑا اچھا شہر ہے، ماشاءاللہ سے ریکوری ہو جاتی ہے. اسی شہر میں یار دیکھیں نا، ہم جب چھوٹے تھے سمت دادا بھائی لوٹ کے چلا گیا، شاید اختر اینڈ کمپنی لوٹ کے چلی گئی، تو ہم تو پھر کھڑے ہو گئے. عورتوں نے، لوگوں نے تو اپنے مکان بیچ کے ان کے پرسنٹیج پہ پیسے لگا دیے تھے. تو یار اس کو تو مت کہو بھائی، ہم نے بھی لوگوں کو انویسٹمنٹ کرائی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ بھی مائنس میں کھڑی ہوئی ہے. مگر کیا ہے کہ جو ایک سمجھدار آدمی ہے، جو ایک باشعور آدمی ہے نا، وہ اس بات کو سمجھتا ہے. انتخاب کو اگر میں نے دیا تو انتخاب نے میرے اچھے وقت کے اندر، انتخاب نے پیسے بھی لیے نا مجھ سے. آج اگر میں انتخاب کو پیسے نہیں دے رہا تو وجہ ہے کہ مارکیٹ، دیکھیے پچھلے ٹائموں میں کیا ہوا ہے، پچھلے ٹائموں میں اس طرح سے ہوا کہ صرف اور صرف پراپرٹی سیکٹر بیٹھا، صرف پراپرٹی پہ زوال آیا، ٹھیک ہے نا. ہر سیکٹر کھلا تھا، ہر سیکٹر میں جان تھی، ہر سیکٹر چل رہا تھا. تو پراپرٹی ڈیلر سروائیو کر گیا تھا کسی ادھر ادھر جا کے، ٹھیک ہے نا، اس نے سروائیول کر لیا تھا. بھائی ابھی اس پچھلے 20 مہینے سے 18 مہینے سے تو سارے سیکٹر بیٹھ گئے، ہر سیکٹر میں تباہی ہے. ایون یہ کہ مچھلی والا، گوشت والا، سبزی والا وہ پریشان ہے. آپ یہ دیکھیں نا کس لیول پہ ہم پہنچ گئے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارا ریشو کیا ہو گیا، ہم کہاں کھڑے ہو گئے جا کے. اور مطلب یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، صرف اور صرف یہاں پہ مطلب تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ لو، ایک آدمی کو بند کر دو. ساری حکمت عملی اسی پہ مرکوز ہے، عوام پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اور ہم لوگ تو جو جی رہے ہیں اپنی، اصل میں اس کی غلطیاں بھی ہماری ہیں. ہم تو ساری چیزیں خود جنریٹ کر لیتے ہیں. پانی نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹینکر آ جائے گا، ہے نا. بجلی نہیں تو UPS ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. گیس نہیں تو سلنڈر ہے. ہمارے پاس تو اصل میں پیسہ ہے. جو بکواس کرتے ہیں یہ غربت ہے. یونائٹ بھی نہیں ہے نا، لوگ اسکیٹرڈ ہیں اپنے. دیکھیں میں آپ کو بتا کتنے، یعنی مثال کے طور پہ کسی ایک علاقے میں چلے جائیں، جو لوگ پیسہ ٹینکر کی مد میں، دوسری مد میں دے رہے ہیں، اگر اس کے آدھے کے آدھا بھی اگر آرگنائز انداز میں کر دیا جائے تو بہت بڑے مسئلے ہو جائیں. یار آپ کو جتنے بھی ہوٹلز بھرے ہوئے نظر آتے ہیں نا رات کو، میں روز وہیں سے گزرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. شنواری ہو گیا اور کباب جی ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ آماج گاہ اور بیٹھک ہے ساری راشیوں کی، ورنہ فیملیز وہاں پہ اکا دکا ہوتی ہیں. ہم جیسا آدمی تھک گیا یار، جو مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ اپنی فیملی لے کے چلا جاتا تھا، 20-25 ہزار خرچ کر کے آ جاتا تھا. اب ہم نے جانا چھوڑ دیا، ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. میک ڈونلڈ کھانے والا ٹھیلے کا برگر کھا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو وہ جو ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں وہ کسی شریف لوگوں سے نہیں بھرے ہوئے، وہ سارے وہاں حصے بکرے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ رات میں. ساری سیٹنگیں ہوتی ہیں. احسن آباد کے اندر اگر آپ احسن آباد کی مثال لے لیں، ہمارے بالکل بغل میں احسن آباد ہے، ٹھیک. احسن آباد کے اندر دن میں ENP MQM پہ گولی چلا رہی ہے، GSN پیپلز پارٹی پہ چلا رہی ہے، وہ اس پہ چلا رہی ہے، اس پہ چلا رہی ہے. دن بھر جھگڑا ہو رہا ہے قبضے کا. ہم چونکہ وہاں پہ بھی کام کرتے تھے، ہم قبضے کے پلاٹ خریدتے تھے اور چھوڑواتے تھے. وہ ہمیں ذرا وارہ کھاتا تھا بھائی، 2 پیسے بچ جاتے تھے اس میں. تو رات کو جب کبھی ہم پیمنٹ کرنے جاتے تھے، جو دن میں گولیاں چلا رہے ہوتے تھے وہ رات کو ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ وہ پیسے ایک مانڈ والی ایک ساتھ ہوتی تھی. مطلب یہ میں آئی وٹنس ہوں اس کا. میں نے پیسے دیے ہیں، جب میں نے پیسے دیے تو یار یہ ENP والوں کو دے دیے، GSN والوں کو دے دیے، یہ متحدہ کو دے دیے. اس طرح سے دن میں وہ لڑتے تھے آمنے سامنے، اور رات کو حصے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے، اور ہماری چیزیں مطلب وہ خالی کراتے تھے. تو یار کیا کہیں اس کو. اچھا، یہ زمینیں مہنگی ہوئیں، اچانک مہنگی ہوتی چلی گئیں، تو عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہی، ٹھیک ہے. غریب تو سوچ ہی سکتا ہے. تو اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا کہ کیا میں انشاءاللہ اب بریک کی طرف ہم چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے شاہ صاحب آپ سے بھی، اور ہمارے قریشی صاحب سے بات کریں گے کہ زمینوں میں مہنگی کے قصوروار کون ہیں. کیا پراپرٹی ایجنٹس قصوروار ہے، کیا انویسٹرز قصوروار ہے، گورنمنٹ قصوروار ہے، صحیح ہے، یا کوئی اور سیگمنٹ ہے جو قصوروار ہے، یا کاروبار تباہ ہیں. تو یہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب، انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन में हम गुफ्तगू कर रहे थे इस पॉइंट पर कि जो प्रॉपर्टी महंगी हुई है और इतनी महंगी हो गई कि लोग अब बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो अब सिर्फ सोचती है, उनकी पहुंच तक नहीं है प्रॉपर्टी। तो कौन कसूरवार है, क्या वजह हो सकती है इसकी? जी कुरैशी साहब, पहले आप मैं चाहूँगा कि इस पे देखें, ये तो एक सीधा सा उसूल है सप्लाई और डिमांड वाला, कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यकीनन वो चीज़ महंगी होती है। लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है, तो ये चीज़ महंगी होती है। इसी तरह बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो 7% था, उससे 22 पे चला गया, वो अब चला गया 22 के ऊपर। तो जो प्रॉपर्टी का काम जो एकदम रुका है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। और जो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी थी, उसकी वजह ये भी थी कि बैंक के अंदर मिल रहा था 7%, और एक आदमी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है 10 लाख की, 50 लाख की, जितनी भी लिए, तो उसको 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में उसको 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से उसको मिल जाते थे, और वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होता था वो पैसा। तो एक तो वजह ये भी है कि जो डॉक्यूमेंटेड पैसा नहीं है वो भी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हुआ, जिसकी वजह से ये हमारी जो कुछ IMF वगैरह की तरफ से और इनकी तरफ से जो पाबंदियां लगी हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी का काम बैठा है। और अब मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के अंदर, मेरी जहाँ तक मालूमात है, कीमतें नीचे आ रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। और वजह यही है कि बायर नहीं है इस वक्त, बिल्कुल परचेज़र कोई नहीं है, सेलर है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो अभी ताज़ा टैक्सेस लगाए हैं बहुत सारे, खासकर मुझे 2-3 चीज़ों के नाम याद हैं, 7E वगैरह, इस तरह के टैक्सेस जो लगाए, ओवरऑल मतलब ये कि 12% 13% करीब चली गई है वो। और दूसरा, अभी मेरे एक साथ हैं, उन्होंने एक 200 गज़ का मकान बेचा है म्यांमार के अंदर, उसकी 10.5 लाख रुपये सेल डीड का खर्चा आया है, सिर्फ खर्चा, उसमें कोई ब्रोकर का नहीं है। अब आप मुझे बताएं, सेलर परचेज़र की तरफ से जब 10.5 लाख रुपए खर्चा आता है एक 200 गज़ की प्रॉपर्टी जो 1.5-2 करोड़ रुपए की है, तो उसको कोई फाइनेंसर कैसे ले सकता है? उसको सवाल ही नहीं पैदा। फाइनेंसर या कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो कोई भी नहीं लेगा उसको। तो ये वजह है कि जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा था, बैंक का रेट कम था, तो लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया। जब बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 22% पे ले गया, तो यकीन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो गिर रही है, नीचे आ रही है। क्या देख रहे हैं अभी फ्यूचर में? वैसे क्या प्रॉपर्टी मज़ीद गिरेगी या स्टेबल होगी? देखें, जब तक के मुझे 32 साल हो गए प्रॉपर्टी के काम के अंदर, और मैंने बड़े नशे व फराज देखे, लेकिन जैसा भी शुरू में भी शाह साहब ने कहा था कि मैंने 2007 वाला भी देखा, 98 में जो धमाके भी थे वो फेज़ भी देखा, कोविड वाला भी देखा, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी नहीं चल रही थी तो दूसरे सेक्टर्स चल रहे थे, और प्रॉपर्टी के अंदर कोई टैक्सेस का इतना इजाफा नहीं हुआ था। अभी जो हुआ है पिछले 8, 10, 12 माह के दौरान, उसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस का इजाफा हो गया है। जो मेरी नाक़िस अक़ल कहती है, या जो मेरा तजुर्बा और तज्ज़िया कहता है, मेरा ख्याल जब तक ये टैक्सेस ख़त्म नहीं होंगे, प्रॉपर्टी के काम को, कंस्ट्रक्शन के काम को आप भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। प्रॉपर्टी में अब मैं नहीं कहता जो नए बच्चे आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी के अंदर अपना मुस्तकबिल तलाश करें, मेरी उनसे एडवाइस है कि बेटा कुछ और करो, प्रॉपर्टी में अपनी लेकिन बहुत जगह पे एडवाइजर्स, यूट्यूबर्स ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के इम्कानात, और इसी तरह जो है डॉलर्स के नीचे आए हैं, सोना की वैल्यू गिरी है, ये हर चीज़ होप पे है इंतखाब। हमारे कारोबार के अंदर ईद के बाद अच्छा हो जाएगा, मुहर्रम के बाद अच्छा हो जाएगा, फलाने के बाद अच्छा हो जाएगा। अगर आस ना हो ना तो मौत हो जाए, हम आस पे जिंदा हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि देखिए, हर चीज़ को अगर आपको मैं कहूँ, सियाने या बुजुर्ग जो कहते हैं, 2 ही चीज़ों का शबाब है, एक ज़मीन को, ठीक है ना, 2 ही चीज़ों का शबाब है, ठीक। तो ज़मीन जो है ये नेसेसरी आइटम है, और हम सबसे महंगी चीज़ के सेलमैन हैं, सबसे महंगी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी। इससे महंगा तो कोई आइटम ही नहीं है ना, समझे ना, सबसे मैक्सिमम है ये देखिए, इसका रिवीजन होना, इसका माइनस होना या इसका नीचे गिरना एक प्रैक्टिकल अमल है, ज़रूरी है, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। हाँ, करेक्शन है। अगर मुतवातिर मैं कहूँ आपसे कि आप भागना शुरू हो जाएं, तो कोई आज 2-4 किलोमीटर बाद तो तुम बैठोगे भाई, कहीं ना कहीं तो थकोगे ना। तो अल्लाह तो कोई भी चीज़ नहीं चलती, ठीक है, कोई ना कोई चीज़। अभी मिसाल के तौर पे जो प्लॉट एक 200 या 240 गज का 2 करोड़ के लगभग पहुंच गया था, यकीन जानिए कि रिसेंटली अभी 1 करोड़ 10-11 लाख में बिका एक प्लॉट 200 गज का, यानी कि अब रेट नीचे आ गया, एक रिकॉर्ड बन गया कि अब फिर इतने पे प्लॉट मिल रहा है। वैसे ओवरऑल जो है स्कीम 33 ले लें, दूसरी स्कीमें ले लें, 45 ले लें, बहरिया ले लें,
تو کہاں زیادہ ویلیو گری ہے؟ ویلیو بیریا سب سے بیریا زیادہ سب سے ڈیمیج ہوا کم، 50%. جی بالکل معمار پھر بھی اتنا نہیں کیا, معمار 22%. 22%. 22% معمار اسکیم نیچے. 33 اسکیم 33 تقریباً 18 سے 20%. لیکن فیڈرل ایریا گلشن میں تو ریٹ بڑھے. دیکھیں وہ اصل میں گنجان علاقے ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیے, میں آپ کو ایک بات بولوں, ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ایک ہی لکڑی چلے, ایسا کہیں نہیں ہوتا. جو ایریاز ہیں آپ ابھی بھی چلے جائیے, عائشہ منزل, بلاک 6, بلاک 11, بلاک 12, بلاک 4, سمجھے نا, جو علاقے ہیں وہ ابھی بھی ٹکٹ ہیں. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے بلکہ اس میں شاہ صاحب اضافہ کروں گا کہ جہاں پورشن بند ہے نا وہ اور بڑی ہے. تو وہی میں اسی وجہ مثال سے کے طور پہ جو سینٹرل میں بتاؤں, سینٹرل میں 120 گز کی جو اب حساب لگا لیں اس پہ جو پورشن بنا کے بیچتے ہیں تو وہ ڈبل سے اوپر چلی گئی ویلیو. بعض جگہ بھائی ایسی اس بھی کی 200 گز وجہ کے یہی پلاٹ ہے نا, ہیں. معمار میں جو بوسٹ آیا ہے, معمار میں کیوں بوسٹ آیا, معمار میں یوں بوسٹ آیا کہ نازا آباد کے اندر 250 گز کا اپنا مکان 2 کروڑ روپے میں بیچ کے جب لوگ معمار آئے تو انہوں نے یہاں دیکھا یہاں تو 400 گز کا 50 لاکھ میں مل رہا ہے, تو انہوں نے ریوڑیوں کے بھاؤ خریدے ہیں پلاٹ وہاں پہ, اور اس میں کہا کہ ہم مکان بھی بنا لیں گے, کاروبار بھی کر لیں گے. تو وہ جو انہوں نے پلاٹ تھا جو 50-55 لاکھ کے ریٹ کا پلاٹ تھا, اس کو ایک دم اس کو اتنا بوسٹ ملا کہ وہ 1.5 کروڑ روپے پہ چلا گیا, گریجولی مطلب پہنچ گیا وہ, ٹھیک ہے نا. اور آج جو ایک نارمل پلاٹ جو ہے وہ 2-2.25 کروڑ روپے کا ہے 400 گز کا. تو یہ اچھا, آپ کی کیا سجیشن اس حوالے سے کہ پراپرٹی کی ویلیو یعنی کچھ نیچے کی جائے جو تاکہ عام آدمی نہیں آنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو رہا ہے, اور یہ سچی بات ہے کہ اگر آگے جا کے کچھ کریکشن, لمبی کریکشن نہیں آئے گی تو ان کی ریچ سے نکل جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اس کا دوسرا ایک نعم البدل بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اسکیم 33 آج کی نہیں ہے, 77-78 کی اسکیم 33 ہے. وہ آج جا کے اس میں 4 چاند لگے ہیں, یعنی کہ ابھی 8-10 سالوں کے اندر, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہاں پہ بھی لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے, سوراب گوٹ, آصف اسکوائر, لوگ خوف کھاتے تھے, نہیں آتے تھے. اسی طرح سے اب جو لوگ ہائی وے کی طرف نکل رہے ہیں, 45 کی طرف جا رہے ہیں, یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بہت بے شمار آبادی ہو جائے گی اور لوگ یہاں رہیں گے. اور پہلا تجربہ سکسیس ہو گیا ہے سبزی منڈی اور کا. ابھی بھی اصل میں سمجھتا ہوں کہ انفراسٹرکچر فراہم کر دیا جائے, سہولیات دے دی جائیں اصل میں تو لوگ اس طرف بڑھیں گے. تو جینون بائر کی ایک تھوڑی سی سائیکو بتاؤں میں آپ کو. جو جینون بائر ہے, یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, وہ جس وقت سستی اور اچھی چیز ہوتی ہے نا نہیں لیتا, اس وقت لیتا ہے فائنینسر. وہ جب قیمتیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں, ان کی پہنچ سے 10 روپے والی چیز جو ہے 12, 15, 18 پہ چلی جاتی ہے نا, 20 پہ, تو پھر وہ بھاگتا ہے کہ یار میں اب لے لوں, بہت مہنگی ہو رہی ہے. تو میں نے تو یہ سائیکو دیکھی ہے ایک جینون بائر کی. اور جو تو لیکن بلڈرز خود اپنی سہولت کے لیے وہ انویسٹرز کو لے آتے ہیں, ان کو پہلے مال دے دیتے ہیں, پھر وہ آگے وہ ایک الگ میٹر ہے. سوسائٹیز میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. جی شاہ صاحب, یہی مسئلہ ہے. آخری چند پوائنٹس آپ بھی اور آپ بھی. لوگ جو ہے نا صرف اپنے لالچ میں مرتے ہیں, پہلی چیز. یا پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ وہ جس وقت چیز اچھی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس وقت لیتے ہیں جب اس کی مارکیٹ اوپر ہو جاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی. ابھی بھی بہت ساری 50 سوسائٹیاں ہیں جو جینون ہیں, بالکل صحیح ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن لوگ نہیں جا رہے. اب جیسے آپ نے M9 کا ذکر کیا ادھر کے, اگر آج میں اپنے بچوں کے لیے لے لوں تو 5 سال بعد, 10 سال بعد تو رہنے کے قابل ہوگی نا. لیکن جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی, جو 50 لاکھ والی چیز ہے جب 4 کروڑ کی ہو جائے گی, تو پھر میں بھاگوں گا اس کی. مطلب شاہ صاحب اس وقت قریشی صاحب مسئلہ یہ کہ لوگوں کو گائیڈنس ہی نہیں ہے. ادارے نہ پرائیویٹ ادارے صحیح بتا پاتے ہیں, نہ گورنمنٹ کے ادارے گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سوسائٹی صحیح کیسی ہے, غلط کیسی ہے. اب لوگ ڈرتے بہت ہیں. میں نے تو پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کی NOC لیں, مانگیں, اور اس کو جا کے SBC میں جو ریسرچ متعلقہ کریں. ادارے ہمارے لوگ اپنے کچھ جس طرح اپنے بچے کی بیماری پہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بھائی آپ پراپرٹی بھی اب لاکھوں میں کروڑوں میں چلی گئی ہے, تو اس کے بھی ریسرچ کریں, معلومات کریں. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے کسی سے بس لے لیا, یہ بات بھی صحیح ہے. آخری چند پوائنٹس اس حوالے سے. نہیں, اصل میں دیکھیں بات جہاں تک اس چیز کی کہ NOC یہ کوئی آخری پیمانہ نہیں ہے. جہاں تک پیسہ چلے گا وہاں تک رپورٹ اچھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ جس ادارے میں بولیں, جہاں بولیں, اگر پیسے اوپر تک چلیں تو سب گو ہیڈ دے دیں گے, سب اچھی رپورٹ دے دیں گے کہ بھئی یہ ہمارے سے منظور شدہ ہے, یہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہے, یہ فلانا ہے. بہرحال یہ ہے کہ بس لیں بھائی, اپنے بڑوں سے مشورہ کریں, جگہ کو مناسب سمجھیں نا, اللہ سے رائے لیں, اور مطلب یہ ہے کہ پھر خریداری کریں. باقی اگر آپ NOCوں کے چکر میں پڑتے ہیں تو NOCیاں تو دیکھیے, میں خود ڈیولپر ہوں, میرا تو اپنے پروجیکٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو کوارٹر پیمنٹ کر کے NOC اٹھا لی,
समझ गए चलें, आप? बात इंशाल्लाह फिर आगे जारी रहेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन ने आज की जो गुफ्तगू, बल्कि हमारे प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन के जो भी प्रोग्राम हो रहा है, मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन इस एतमाद से बात करता हूँ कि आप जितने भी प्रोग्राम देखें प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कॉन्क्रीट और अच्छी मालूमात, हक़ाइक़ और अच्छी तफसील के साथ आपको मालूमात यहाँ इस प्रोग्राम में मिलेगी, शायद किसी और प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। इंतखाब आलम सूरी को और मेहमान गिरामी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन सब का मैं शुक्रिया कि वह आए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।